ہی مجالس عزا قبول فرما، محنت و مسائی خرچ اخراجات، محنت و انصرام ذکر پاک، بانی مجلس سیدزادے دے جملہ مرحومین تک اس کا ثواب پہنچا۔ میرا اللہ جتنے مریض نے بیمار کربلا دا صدقہ صحت کلی عطا فرما، جتنے بے اولاد نے نہ شب ہے مبارک نہ روز ہے آزاد صدقہ وارث عزا بیٹے عطا فرما۔ میرا اللہ میرے وطن دی حفاظت فرما، سنی شیعانو اتفاق عطا فرما۔ جتنے نوجوان سکاؤٹس دی ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی دعاؤں چنو لمحہ لمحہ شامل رکھو، جڑے تواڈے واسطے ذہنی سکون فراہم کر کے سڑکاں تے فرنٹ لائن تے کھلوتے ہیں۔ میرا اللہ انہاں دی ڈیوٹیاں قبول فرما، دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، دامے درمے قدمے سخنے اس مشن جو جتنا حصہ لے رہے ہیں میرا اللہ جملہ دی دعاواں قبول فرما۔ غلام رضا مریض ہے، میرا اللہ صحت عطا فرما، انہی والدانوں مالک صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ ڈھیر ساریاں دعاواں فردن اگر منگیاں جان وقت تھوڑا ہے، اس یقین نال آخری دعا مانگ رہے ہیں کہ شہنشاہ سید الشہداء میرا بادشاہ حسین لفظاں نالوں دنوں دے بھید خوب جاندا ہے، یقیناً انہاں دی شان کریمی دے خلاف ہے کہ اتنے سائل محتاج جے انہاں دے توسل نال اس بارگاہ چاہنے اگر خالی جان گے تو میرے بادشاہ دی کریمی تے حرف آ جائے گا۔ فرزند زہرا کسے محتاج نو خالی نہ لٹا، میری سین پاک خصوصی نایامی چپنے پتر دے زداراں تے نگاہ کرم فرما۔ جگہ جگہ زداریاں نے بیٹیاں لے کے پردیدار لے کے محبان امام کدی اس جگہ تے کدی اس جگہ تے، توڑے کرم دے بغیر ممکن ہی نہیں۔ دشمن زمانے دہشت گردی مادر شبیر تمام نو محفوظ فرما، خیریت نال اپنے وطنہ تے پہنچا۔ ساڑی آخری دعا ساڑے دکھاں دا ایکو مداوا، ساڑی تمام پریشانیاں دا ایکو حل ہے، ساڑے ولی علام قائم دا جلدی ظہور قبولیت واسطے ایک صلوات کو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صلوات مقصد خلقت انسان صرف اور صرف اللہ دی عبادت ہے۔ میرے اللہ نے انسان اس دنیا تے پیدا ہی صرف اپنی عبادت واسطے کی۔ کل دا سلسلے گفتگو اس جگہ تے آئی کہ اللہ نے جڑے عبادت دے حوالے نال واجبات انسان تے واجب کیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے چاہے روزہ ہے، اس وچ انسان دے فائدے نے تاں واجب، چاہے وہ رمضان دا مہینہ ہے چاہے وہ نماز دا سجدہ ہے، انسان دی اللہ بھلائی چاہتا ہے، انسان دا خدا نقصان نہیں چاہتا۔ جس طرح حکیم ڈاکٹر اپنے مریض دی نبض رپورٹس چیک کر کے پوری تندرستی واسطے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اس نسخے کچھ دوائی ہے کچھ پرہیز ہے، بعین ہی اللہ اپنے بندے دی تندرستی چاہتا ہے۔ میرے اللہ میری نبضاں دا محتاج نہیں، میرا اللہ تیریاں رپورٹس دا محتاج نہیں، میرا اللہ تیری لیبارٹی دا محتاج نہیں۔ اللہ ساڈا خالق ہے، اللہ ساڈا میکر ہے، اللہ سن بنایا ہے۔ اس مالک نے انسان دی خلقت نو مد نظر آ کے پہلے دن ایک نسخہ تحریر کیتا ہے جس دا نام ہے دین اسلام۔ اس نسخے چ اللہ نے کچھ چیزاں انسان تے حلال کر دیتیاں،
کچھ چیزاں انسان تے اللہ نے حرام کر دیا. دین اسلام وچ کچھ حلال ہے کچھ حرام. بہت اہم گفتگو. میرا پہلا جملہ جڑا سمجھو گے، حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے. بہت شکریہ. اہل سنت بھائی، پڑھے لکھے نوجوان، متلاشی حق، ذرا توجہ کرنا. فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ اگر چیز دین وچ مسلمان تے حلال ہے تو حلال کیوں ہے، حرام ہے تو حرام کیوں ہے؟ مثال، بکرا خنزیر دو جانور نے، دوویں چوپائے نے، دوویں اللہ دی مخلوق نے، دوواں دا قد ایک جیسا ہے، دوواں دا ویٹ ایک جیسا ہے. ایک جانور دا گوشت حلال کیوں ہے، ایک جانور دا گوشت حرام کیوں ہے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. بکرے دا گوشت حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ خنزیر دا گوشت حرام ہے، بھئی کیوں حرام ہے؟ کیا اس سے خالق بکرا پیدا نہیں کیتا جس خنزیر پیدا کیتا ہے؟ اتنے قد بکرے دا نہیں جتنا خنزیر دا ہے. دوویں جانور ایک خدا دی مخلوق نے، ایک حلال کیوں ایک حرام کیوں ہے؟ میرا اللہ دوویں تیری مخلوق نے، ایک دا گوشت حلال کیتے ایک دا حرام کیوں کیتے؟ فرمایا میرا بندہ تو حلوہ کھانا کیوں چھوڑیا ہے؟ جی شوگر ہو گئی. شوگر کیا ہے جی؟ کوئی بیماری ہے، میں نے تو نہیں پتا. تین کس دسے ہے؟ جی میرے ڈاکٹر نے. ڈاکٹر کون نے؟ میرے نالوں زیادہ عقل مند. کی اس دسی مالک کوئی دنوں تو میں ویکنس فیل ہو رہی ہے، میں پیاس بار بار لگ رہی ہے، میں اپنے ڈاکٹروں چیک کرائے ہیں، اس میرا بلڈ لے کے لیبارٹی دیتا ہے، لیبارٹی دس ہے کہ تین تے شوگر ہو گئے. اس میرے کے دو آپشن رکھے نے، زندہ رہنا یا مرنا ہی. میں کہ ڈاکٹر صاحب میں زندہ رہنا چاہوں. اس سے کہ پھر ایک کوئی قانون ہے، میٹھیاں چیزیں چھوڑ دیں. پھر مالک میں حلوہ چھوڑ دیتا، بہت پسند آئی لیکن میں چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، میرے واسطے نقصان دے. فرمایا میرا بندہ میں تیرے نہ 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا، اینا گلنا تے میں تیرے تے دکھ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر دے آنکھیں لا کے حلال حلوہ چھڑ دیتا ہے، میرے آنکھیں لا کے حرام شراب کیوں نہیں چھوڑی تو؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. مل کے بولو حیدری. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میرا بندہ تیرے ذہن وچ میری امپورٹنس ڈاکٹر جتنی بھی نہیں. کیا تمہیں اپنے ڈاکٹر اسپیشلسٹ اتنا بھی سیانا نہیں سمجھا؟ حلوہ حلال ہے، جلیبی حلال ہے، مٹھائی حلال ہے، چھوڑ دیتی تو جی میں مر نہ جاؤں. ڈاکٹر دے آنکھیں لا کے حلال چیزاں چھوڑ رہے ہیں، میرے آنکھیں لا کے حرام چیزاں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ میں اشرا پڑھ رہا ہوں، میں پیغام پہنچا رہا ہوں، میں ایک ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں کھپ رہا ایک ممبر تے ایک ذہن دے سامنے. میرا مالک میری مدد کرے گا. میں ایک دروازے تے 10 دن دستک دیاں دا، کدی تے کھلے گا نہ ہو. نوک کرنا میری ڈیوٹی ہے، کھول بوا نہ کھول تیری ڈیوٹی ہے. میں اپنے مولا دی طرفوں خلوص نال، پیار نال، ادب دے لہجے ممبر دا تقدس ملحوظ رکھ کے تیرے تک پیغام حق پہنچاؤں گا. ضروری ہے سارے بندے میری بات سمجھ، 2 سمجھو گے 4 سمجھو گے، میری ڈیوٹی مکمل ہو جائے گی. یہ مطلب ہے چیز حلال. فرمایا تو ڈاکٹر تیرے لیبارٹی کی دی، تنہیں پتہ لگے دے واسطے مٹھی چیز شوگر چینی غلط ہے. میں تیریاں لیبارٹیاں دی ضرورت نہیں، میں تیریاں لیبارٹیاں دا بھی خالق ہاں. کمپنی نو پتہ ہے اس گڈی چ ڈیزل انجن رکھے یا پیٹرول رکھے ہے، وہ نال کتاب چا دیندے نے، ڈیزل جے پیٹرول نہیں جے پوانا. 40 لاکھ ٹیوٹن دے کے انہاں دی نافرمانی نہیں کردا. میں فری مشینری تیرے حوالے کیتی ہے، انے واہ کھائی پی بھی آمنا ہے. آئے آئے میں تیرے کول پیسے نہیں لے، میں تیرے کول قیمت نہیں لئی. میرا بندہ
بکرا قد گوشت شکل نہ ویخ، دوویں میری مخلوق نے. ایک دا گوشت میں تیرے تے حلال کیتا ہے اس واسطے کو فائدہ مند ہے، ایک دا گوشت میں تیرے تے حرام کیتا ہے کیونکہ تیرے واسطے نقصان دے. میں تین ٹھیک رکھنا ہے، میرے واسطے تو اہم ہے، میں تیرے نال بہت پیار کرنا. میں تین آسن تقویم شکل انسان عطا کی تھی. میں ہر وہ چیز دین وچ حلال کیتی ہے جدا تیری انسانیت نو فائدہ ہے، میں کہ کھا لے. ہر وہ چیز میں حرام کر دیتی جدا تیری انسانیت نو نقصان ہے. فلسفہ حلال و حرام تا حد نگاہ مجمع روڈ تے دنیا بیٹھی ہے. پڑھے لکھے اہل سنت میریاں بیٹیاں بہنا ماما پلیز پیغام لے کے جاؤ. دین اسلام وچ حلال حرام دا فلسفہ کیا ہے؟ چیز حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں ہے؟ اللہ انسان دی صحت تندرستی چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ سمارٹ رہے، فٹ رہے، انرجیٹک رہے، بیمار نہ ہوئے. جیڑی جیڑی چیز انسان نو فائدہ دیندی اللہ حلال کر دیتی، جیڑی جیڑی چیز انسان نو نقصان دیندی اللہ حرام کر دیتی. بکرے دا گوشت فائدہ مند ہے، حلال ہے. خنزیر دا گوشت نقصان دے. مالک ہی نقصان ہے. فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی. اللہ بندے نو مہربانی، خدا اپنے بندے نو بے حیا نہیں ویکھنا. جیڑی جیڑی چیز بے حیائی دے بارے حرام ہے. شراب بھی شربت ہے، روح افزا بھی شربت ہے. دووے لیکوڑ نے، دووے مایا نے، دووے رنگ کلر ایک جیسا ہے، مقدار کوانٹٹی ایک جیسی. ایک شربت حلال کیوں، ایک شربت حرام کیوں؟ رنگت دی وجہ تو، اثرات دی وجہ تو. روح افزا دی تاثیر انسانیت اچھی ہے، پی لے. شراب دے شربت دی انسانیت تاثیر بری ہے، نہ پی. روح افزا پئیں گا تیرے ذہن سکون آ جائے گا، انرجیٹک ہے، پی لے، ٹھیک ہے، حلال ہے. شراب فرمائے نہ پینی. مالک کیوں؟ یہ بھی تے شربت ہے. فرمائے تیرے ذہن سینس نو ختم کر دے گا، تین انیا کر دے گا. تین پتہ نہیں لگن لگا سامنے ماں کھلوتی ہے، بہن کھلوتی یا دھی کھلوتی. میں ایڈے سونے ماحول ایک جملہ آکھن لگا داؤ کیا لیا، اس شراب اپنے فنکشن دی وجہ تو حرام ہے. شراب تا حرام ہے، مقدس رشتیاں دی پہچان مکا دیندہ ہے. جتنا میرا دل ہے اتنا سنو گے. شراب حرام ہے، تقدس رشتیاں دا مکاندہ ہے. ہون پتہ لگئی اسی یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے. اللہ یزید دا فنکشن برا ہے، یزید دا کردار برا ہے. ہو سکے پھوپھی بنے نال نکاح جائز، بھین بھیران آیا. جیڑا فنکشن شراب دا ہے ہوئی تے یزید ہے. جیڑا بھی مقدس رشتیاں دی پہچان ختم کرے، شراب ہوئے یزید ہوئے حرام ہے. میں دلائل نال، میں بحث نال، میں معقولات نال اپنے مجموع اس موڑ تے لائے ہیں کہ دین اسلام حلال حلال تائیں انسان واسطے مفید ہے، حرام حرام تائیں انسان واسطے نقصان دے. کی پڑھنا چاہتے شاہ؟ کیوں کھپ رہے ہیں؟ 7 محرم ہے، ساڑی عزاداری ماتمداری شروع ہو گئی. ساڑے مسلمان بھائیاں نو، ساڑے کلمے دے بھائی نے، ساڑا ماتم اچھا نہیں لگتا. غلط کر دے نشیہ. سب تو پہلے میں پیغام دے رہا ہوں یکم تو لے کے، میرے پیغمبر دا دین برداشت ہے. کسی نو برداشت کرنا دین ہے، ہاتھی پہنا دین نہیں. اگر میری آئی دی مجلس کا خوبصورت پیغام لو تو میں دینا چاہنا، پلیز اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے ذہن چ گل بٹھاؤ کہ ماتم شیعہ دی عبادت ہے، تراوی سنیاں دی عبادت ہے. بہت مہربانی. تراوی آلا ماتم آلے نے کچھ نہ آکھے، ماتم آلا تراوی آلے نے کچھ نہ آکھے. تراوی آلے دی قبر علیحدہ ہے، ماتم آلے دی قبر علیحدہ ہے. یار ایک دوسرے دی ذمہ داری اپنے گل نہ پاؤ. شیعہ مہربانی کرو، سمجھو کہ تراوی دا سوال سنیہ کو ہونا ہے. سنی بھائی اس گل تے بلیو رکھو کہ ماتم دا سوال شیعوں کو ہونا ہے. ٹینشن لئیے کہ دوجہ دی اوہ جی ماتم کر کے
بدعت گناہ حرام کرن والے واسطے نا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بھائی ماتم اگر حرام ہے تو کراں، تراوی اگر بدعت ہے تو پڑھن والے واسطے. اپنے اندر پلیز برداشت رکھو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو. تراوی والے کولوں ماتم والے نہیں رکنے، ماتم والے کولوں تراوی والے نہیں رکنے. ویسے آپ اسی بیٹھے ہیں، ناراض نہیں ہونا. اسی نے آج تک کسی گورنمنٹ دے عہدیدار تھانے متعلقہ فون کیتا ہے جی آؤ جی رولو جی کی ہویا جی اگے 11 پڑھتے ہوں 20 شروع کر لیا. یار تسی 80 پڑھو. بلکہ میں آفر کرنا ممبر تے اتنے شرفاء دے سامنے ایسے علاقے دے نوجوان لڑکے شیعہ میں تو دینا تسی آرام نال تراوی پڑھو. اسی فارغ ہونے ہاں، اسی رمضان ہی تھوڑی سکوٹی کرنے ہیں مسجد دے باہر. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں دے دینا جی، میں گارنٹی دے رہا. اسی جناب دی سکوٹی کریں گے، آرام نال پڑھو، 40 پڑھو. اسی نیرے ویلے اتنا حوصلہ جناب ہی پیدا کر لیں. چلو سن سکوٹی نہ دیو، ماتم تے کرن دیو. اچھا ایک عام عرف عامد گل کی جاندی، آئے بد دعائے امام حسین دی بد دعائے انہاں پٹ دے رہنا ہے. ویسے مٹھی جی میں گل کر لگا، اگر سن بد دعائے تے شریکاں دی سزا ودائی دیئے، روٹ گھٹائی دا نہیں. آئے اللہ زندگی درہ، اللہ زندگی درہ. جے تو آڈے حوصلہ ہے یا مہربانی مہربانی. اگر جناب اچ حوصلہ ہے تو بلکہ ایسے چلو کو جی اگر پچھلے سال ایس چوک ہی اگلے چوک چاہنے لے کے جاؤ پٹن تو نہ کیے. میں نہیں سمجھ سکیا ماتم زو مانا سا رکھ دے. اے ماتم ہے یا حسین، درد ایتھے ہونی چاہیے دی، سٹ ایتھے درد ہوتے کیوں ہے؟ کیوں؟ اللہ توڑے حد سلامت. پلیز اپنے اندر برداشت پیدا کرو. اسی ایک مصطفیٰ دی امت ہاں، اسی کلمے دے بھائی ہاں. سنی شیعہ تے تسی دو رہ گئے ہو جڑے درود والے، باقی بارود والے ہو گئے. پلیز اپنی صفحہ اتحاد پیدا کرو. تراوی والا ماتم والے برداشت کرے، ماتم والا تراوی والے برداشت کرے. تراوی والا ماتمی تو تراوی نہ پڑھائے، ماتم والا تراوی والے تو ماتم نہ کروائے. اپنے اپنے گھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ گزارا کر رہے ہیں، سیرانہ کٹھے ہیں. یہاں تے پچھلی 70 سالہ ہسٹری ویکھو، جے تے لڑ کے تسی وکھو وکھ پنڈ بنا لے نے، شیعہ دا وکھرا سنیاں دا وکھرا. رانا بھی اسے گلی چے رشتے بھی لے دیتے نے، رانا بھی آکڑ کے شاباش. چھٹنا نہیں. پلیز برداشت رکھو. میں کی محنت کر رہا ہوں؟ دین اسلام اچ فلسفہ حلال و حرام انسان دی بقائے. چیز انسان تے اثر اچھا چھوڑے حلال ہے، چیز انسان تے برا اثر چھوڑے چیز حرام ہے. جج بن، میں امام حسین دا چھوٹا جا وکیل بن کے جرا کرنا تو فیصلہ دے دے. سنی شیعہ نہ بن، امت مصطفیٰ دی بن. اے ہے ماتم یا حسین. ماتم تے بیسی نہ کر، ماتم دے اثرات ویکھ. مہربانی مہربانی. اگر ماتم دا اثرات انسانیت اچھا ہے حلال ہے، اگر ماتم دے اثرات انسانیت برے نے حرام. مسئلہ شیعہ نو اسی نہیں پٹن دینا. جی کیوں؟ خیری میری بارشاں ہوندیاں انہاں دے پٹن نال بارشاں ہی مک گئیاں. سمجھ آ رہا ہے؟ ماحولیاتی نقصان ہو رہا ہے. بھائی ماتم نال چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں پٹن دینا. جی کیوں؟ پچھلے سال گندم اتنے ٹن ہوئی ہے، انہاں پٹا کٹی لائیے، ادھی رہ گئی ہے ساڑی کنک. غذائی نقصان ہو رہا ہے جی، چھوڑ دیو، ٹھیک ہے. ایس گلی چسی نہیں ماتم کرن دیں گے. جی کیوں؟ سائیڈ ایفیکٹ دسو. میں نے سائیڈ ایفیکٹ دسو ماتم. جی پچھلے سال اتھو ماتمی جلوس رہے پٹ دے گئے نے، گلی بہ گئی ہے،
کوٹھاں دراراں پہ گئی نے، لینٹر ساڈا ڈہن والا ہے، انہاں دی وجہ تو قومی نقصان ہے۔ ڈانگ نال نہ چھڑا، دلیل نال چھڑا۔ میں آج ممبر تے کھلو کے حلفن قسمن آکھ رہا تو من دلائل نال چھڑا، میں آج قوم تو ماتم چھڑا دینا۔ او دا سلوشن ہے من سائیڈ ایفیکٹ دس، نقصانات دس، پچھلے 70 سالاں نقصان ماتم دی وجہ تو ہے۔ یہاں مثلا ایک نوجوان ہے، انہیں کمیز لتھی یہ ہلکے چ باہر نکلا ہے تو پوچھتا بڑا بینک کیڑا مرید کے کی کیوں لٹنا ہے کیوں؟ اوے 6 گھنٹے ماتم کیتا ہے۔ جے ماتم کرن دے بعد بینک لٹن تے دل کردا ہے پھر حرام ہے۔ بندوق دیو جی میں بندے او کیوں کرنے نہیں ہوئے، میں ماتم کیتا ہے صبح تو لے کے شام تک، بندہ تے میں مارا۔ جے ماتم کرن دے بعد ماتمی دے اندر قتل کرن دی نیت ہوندی ہے پھر حرام ہے۔ تے جے ماتم کرن دے بعد ماتمی دے اندر حسین دی محبت پیدا ہوندی ہے، لکھ مولوی حسین نال محبت حرام ہے، میں ماتم چھڑوا دوں۔ تیرے ہاتھ سلامت بھائی، تیرے ہاتھ سلامت بھائی، تیرے ہاتھ سلامت۔ ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دسو۔ شکریہ شکریہ۔ ساڑھے کول دلیل نال چھوڑا پلیز، ڈانگ نال نہیں۔ اسی تے گڑ کھا کے مرن والی قوم آ، تو زہر لے آ، چھوڑ دینے آ۔ ساڑھے احساس ہو چھوڑان دیو، چھوڑ دینے آ، لیکن دلیل دے دو۔ من کل تک پرسوں تک 2-3 دن نے جے میرے کول من ماتم دے نقصانات دس دے۔ میں قانون جناب نو دے دیتا ہے، فلسفہ حلال و حرام انسان دی بقا ہے۔ انسان تے اثرات اچھے نے، انسان واسطے چیز مفید ہے، حلال ہے۔ انسان دی انسانیت نیگیٹو اثرات نے، چیز حرام ہے۔ خنزیر کیوں حرام ہے؟ انسان بے حیائی تو باہر ہے۔ شراب کیوں حرام ہے؟ انسان دے اندر سینس ختم کرتا ہے۔ بکرا کیوں حلال ہے؟ انرجیٹک ہے۔ روح افزا کیوں حلال ہے؟ انسان دے ذہن و سکون دیندہ ہے۔ ماتم حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ وجہ دس دے۔ نہیں دس سکتا تے میں اتنے شرفاء دے سامنے مائک تے منہ رکھ کے ورلڈ پوری ویکھ رہی ہے، تم ماتم دے نقصان نہیں دستا، پھر میں ماتم دے فائدے دسنا چاہنا۔ آیا میں فائدے دسنا بھائی، میری ڈیوٹی ہے ڈیفینس، میرے عقیدے دا دفاع میرا حق ہے۔ میرا مقصد کوئی سارے جہانوں ماتمی کرنا نہیں، ڈیفینس دلائل میری ڈیوٹی ہے۔ ماتم دے فائدے کی ہیں؟ کرونا دنیا نو بے بس کر دیتا ہے، انسان دی نام نے ہاتھ ترقی دے پول کھل گئے، مریخ تے قدم رکھن دیاں تیاریاں نے، انسان اپنے آپ نو گردن ہی سری ہے۔ اسی میڈیکلی حوالے نال اتنے ترقی کر چکے ہیں، ایک کرونا ہے انسان دے سارے پول کھول کے اتنے رکھ دیتے ہیں۔ بے بس ہے انسانیت کرونا دے سامنے، اجے تک اس دی کوئی دوائی نہیں۔ اے جڑی ویکسین ہے، معاف کرنا، یہ ڈرگ ایکسپیریمنٹ ہے، علاج نہیں، پروٹیکشن ہے، تحفظ ہے، ذہنی سکون ہے۔ میں ایسے کیس وخا دینا ویکسین لگن دے بعد پھر اس نے کرونا ہے۔ چلو جو میرا مقصد یہ نہیں ویکسین لوانا چھڑ دیو، لواؤ۔ تھوڑے طرح نکل گئے نے شاہ ذاکر ہوندہ یہ ڈاکٹری شروع کر لی ہے۔ میں جناب نو اپنی بات پہنچانا چاہنا، ویکسین نہیں علاج۔ جاؤ WHO تو کوئی من بندہ لیٹر گارنٹی لے دے کہ ویکسین لوان دے بعد نہیں ہوئے گا کرونا، میڈیکلی رپورٹ ہو جائے گا، لیکن اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا آگے کرتا ہے، کچھ نہ کچھ دل نو تسلی۔ یہی تے امیون سسٹم ہے نا، یعنی تو اندروں تگڑا ہو خیر ہی ہے، وہ آکھن نال نہیں ٹیکہ لوانا، میں لوایا ہوں ٹیکہ خیر ہی، تیرے اینٹی باڈی سٹرانگ کرتا ہے۔ کرونا ہے کہ یہ پتہ ہی کو نہیں، پتہ لگے تیدی کو ویکسین بنے، 2-2.5 سال ہو گئے ٹکرا مار کے، او جناب ہون جا کے کوئی ویکسین نکلی کی یہ کرونا جی سمجھ کو نہیں ہوندی، دسدا بھی نہیں تے چھڑدا بھی ککھ نہیں۔ ہارویسٹر مشین ہر ایک پاسو شروع ہے، او رڑیاں کڑدا ہے، میں ایک جملہ آکھاں یار کتنی داد دے گا داؤ کہ میں
نہ نظر آنے والا کرونا، چھوٹا جہا جراثیم آیا ہے تے انسان تو منہ پر نہیں ڈگ پہ ہیں، امریکہ جیڑا بدماش اوتھے پہ ہے، ایک چھوٹا جہا کرونا آیا تے تو بے باس ہے، کرونا دا مقابلہ نہیں کر سکیا، بقیت اللہ دا مقابلہ کی میں کہا میں صدقے تو قائم امام دا مقابلہ کی میں کروں نہیں تیرے بس سے یا نہیں تیرے بس سے نہیں صلوات وہ پھر جناب کرونا دا علاج کرن واسطے دنیا ایڈی چوٹی دا ٹل لا رہی ہے، ویکسین بنی ہے 5-7 قسمہ دی ہے، پھر بھی گارنٹی کوئی نہیں، پھر ڈاکٹر اپنے اپنے تجربات دس رہے ہیں اینج کرو، مین فنکشن ہی ہے کہ تیرے انٹرنل فورس مضبوط ہوئے، ایسی غذا اچھی کھا کہ تیری اینٹی باڈی سٹرانگ ہو، تیرا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہوئے۔ وہ پھر ایک ڈاکٹر ہے جی میں ویڈیو دسنا چاہنا، اس ویڈیو وائرل کی تھی میڈیا تے، یہودی ہے، انڈین پاکستانی نہیں، سنی شیعہ نہیں، 11ویں والا 12ویں والا نہیں، تراوی والا ماتم والا نہیں، ٹوپی والا سلوار چھوٹی والا نہیں، یہودی اس ایک اپنا ایکسپیریمنٹ دنیا دیتا ہے، اس ہے کہ جی کرونا ایفیکٹ کرتا ہے چیسٹ نو، پھیپھڑیاں تے سانس دی پرابلم ہو جاندی، اس ہے کہ کوشش کرو اپنی چیسٹ نو وائبریٹ رکھو، یہ تھوڑا امیون سسٹم ٹھیک رہے گا۔ کس طرح روڈ ہوتے میرا سر تن تو جدا کر گر میں غلط پڑھ رہا، سنی شیعہ ہونا جرم نہیں بھائی، میڈیکل ڈاکٹر سنی شیعہ نہیں ہوندے، اس یہودی ڈاکٹر دسیا اس آکھیا بچنا کسے نہیں، ٹچ سارے نو کرنا ہے، تگڑے رہو اندروں، کوشش کرو تسی اپنا وائبریٹ رکھو، کیویں کریے اس دسیا جی 2-4 منٹ 5-10 منٹ ڈیلی روزانہ بیس تے گھر دفتر اپنے بیڈ روم تے بیٹھ کے میں صدقے بھائی اللہ زندگیاں دراز، مہربانی جس وہ ویڈیو ویکھی ذرا ہاتھ کھڑے کرو، جس ویکھی اے لو جی ادھا مجمع ہاتھ کھلوتے ہیں، چلو میں جھوٹ بول رہا ہے تو نہیں جی بول دے، یوٹیوب تے سنی شیعہ نہیں ہوندی، پھر وہ کیم دے سامنے پوسٹ چینج کر دے ہیں، کرونا کے دنیا نو دسے ہے یہودی ڈاکٹر بندیاں دے بوئے کھڑکا کے پیادہ ہے، علاج کو نہیں جے بچنا جے ماتم حسین شروع ہے، میں صدقے بولو آخر تک اچھا ہاتھ بلند حیدری، مہربانی جی حسین بہت شکریہ، تسی انڈیا دی حالت وے کو پڑوسی ملک دی، حسین دی اماں دا وکھرا کرم ہے تیرے ملک تے، رڑیاں نکل گئیں، شمشان گھاٹ پور ہو چکا ہے، انہاں دے قیدے چ لاشاں جلائیاں جاندیاں نے، لکڑ دے ٹال ختم ہو گئے نے، لاشاں رکھن دی جگہ نہیں، کیوں بھی لاشاں لگیاں نے، ساڑی واری قدر 6-6 گھنٹے تے لاش دی واری آ رہی ہے، اسی تو سنی شیعہ دے جھگڑے چ پئے نا، امت مصطفیٰ تے کتنا کرم ہے اپنے خدا دا، وہ پھر تسی کوئی ویڈیو چاہ کے ویکھو انڈیا دی، وہ جس وینٹیلیٹر تے بندہ جاندہ ہے ادمویا ہو جاندہ ہے، 20% چانس نے واپس آوے، میرے حال وینٹیلیٹر تے گیا یا علی اتھے پھر ڈاکٹر کی کر دیں، کوئی ویڈیو ویکھ لو، میرا سنی بھائی پلیز خدا واسطے، پھر کے واریت تو بلند ہو کے ویکھ ماتم کیے، ڈاکٹر دے سینے تے تھپکی مار دے، پھر وہ دا ساتھ تھوڑا جا سوکھا نکل دے، وہ ویڈیو ویکھ کے میں کہ اندازہ لیا، میں حیران ہو گیا، میں کیوں مرے، وینٹیلیٹر تے جا کے ڈاکٹر کو کروانا ہی آپ ہی شروع کر دیں، آئے ہائے
میں صدقے آؤں، میں صدقے آؤں، میں صدقے آؤں۔ میں ماتم شبیر کی سدرا پہ بسا ہوں، میں ماتم شبیر کی سدرا پہ بسا ہوں، میں ماتم شبیر کی سدرا پہ بسا ہوں، معراج سے مجھ کو وہ اترنے نہیں دیتا، تم مارو مجھے، مارو مجھے، مارو واحد، میرا شبیر مجھے مرنے نہیں دیتا۔ پاک علی کا نعرہ لائے گا، وہ من کی مراد پائے گا۔ عین اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، علی ولی اللہ۔ سارے بولو بھائی حیدریہ۔ بہت شکریہ۔ اس سے واسطے حضرت جوش فرمائے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ علی مولا اے ماتم حسرت اس بہن دی جڑی بھراواں دیاں لاشاں تو چپ کر کے لنگی، کہ تسی حسرت پوری کر دو مسافر شام دی، جس دا حق آئی اس نے ماتم کرن نہیں دیتا۔ سب تو مشکل منزل ماتم عزتاری، سب تو زیادہ اجر ماتمی دا۔ 6 گھنٹے روڈاں تے سروں پیروں لا کے ہائے حسین کر رہے ہیں، کوئی نہیں دی قیمت دے سکتا، صرف حسین دی ماں دا اجر دے گی۔ کرن گیا سی ماتم، تو نہیں کر، اسی تے نہیں مجبور کر رہے، اسی صرف سن کرن دے، تو بہت امیر ہیں، تو مسلمان ہیں، اسی تیری نظریں کافر ہاں، اسی مشرک ہاں، تو پکا پیڑا مسلمان ہے۔ محرم میں چھٹیاں آ گئیاں نے، تیرے بچے بہت نازک نے، تو انہوں نے کہا ناران لے کے جا رہے ہیں، اتنے تین گرمی لگ رہی ہے، اسی تیری نظریں کافر ہاں، اسی بہنہ لے کے مٹیاں تے بیٹھے ہاں، سن رون دے، تین سہرہ مبارک، تو انجوائے کر، تین تیرا اسلام مبارک، سن سڑک کفر مبارک۔ میں غازی دے علمین دے درمیان کھلوتا ہاں، اسیستہ والے بھی بڑھے ہاں، امیر بھی تیرے نو چوکھے ہاں، لیکن جتھے شبیر دیاں بہنہ دا ذکر آوے او روڈاں تے بٹھا دیتی ہیں نہیں سکتا۔ دنیا دی دولت میرے دے ہاتھ تیرا تے آخشاہ سیدزادی نے ہتھے بٹھا ٹھٹے مار دیا میں دولتہ نو، لیکن انہاں دنوں ساڑی انا ختم ہے، ساڑی ذات ختم ہے۔ 3 دن دا مہمان رہ گیا زہرا دا پتر، میں صدقے ہو پاؤں، میں صدقے ہو پاؤں، اجر ملے گا تین، حسین دی ماں اجر دے گی۔ اسی نہیں کسی نے مجبور کر دے کوئی ماتم کرے، اسی صرف اتنی درخواست کرنا سن کرن دے ہو، ساڑی نہ دے بغیر نہیں نبتی۔ اج شازدی گٹڑی آ رہی ہے، حسین دا سیرے والا پتر ہے، حسین دا گانے والا پتر ہے۔ کچھ ساڑے اپنے اعتراض کر دینے، یہ کر دینے، امام حسین شادیاں کرن گے، پلیز پلیز، تیرے میرے نزدیک شادی دا کنسپٹ ہو رہے، محمد والے محمد دے نزدیک شادی دا کنسپٹ ہو رہے، اتھے ادائیگی فریضہ ہے، ساڑے نزدیک ہو رہے، اسی شادی نو خوشی لینے ہیں۔ حسین انہاں دے توبہ دے دروازے بند کر رہے آئے۔ کل میں پڑھے علی اصغر دا پانی منگنا صرف اس واسطے آئی، تے کل کتے نہ کھن یا رسول اللہ اصغر منگدا تے اسی تے دے دینا آئی۔ شبیر ہر دروازہ انہاں دا بند کر گیا۔ عرب اچ قانون ہے، جہالت ہے، چھوٹی چھوٹی گل تو 20 سال جنگاں ہو رہی ہیں، 50 بندے ادھروں مار گئے، 50 گل کی ہے اٹھنی ساڑھے کھیت ہی چاہ گئی۔ مثال اس زمانے جہلیت وچ کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جنہاں دے جہل لوگ احترام کر دے ہیں۔ اس دور جہالت پوری پیک تے جنگ قتل و غارت شروع ہوئے تے کسے پاسوں سیرے والا بنرا میدان نہیں چاہجے، بندے آدن چھاڑ دیو بس کرو۔ شبیر ایک رات دے پتر نو سیرے اس واسطے بننے نے مت نانے دی امت بچ دی ہوئے،
قسم خدا دی مسلمان ہو بدبخت ہے جس حسین دے گانے والے بھی مار دیتے ہیں، سیرے والے مار دیتے ہیں۔ کل جھولا سی برآمد کیتے ہیں، کس سے تے صاحب شعور پتہ لگے پوچھے اے جھولا کدھر ہے؟ پھر دساں گے انہاں سیدان دے جھولے والے بھی مار دیتے ہو۔ آج سیدزادے اہتمام کیتے ہیں، آج دا صدقہ وارث عزا پتر عطا کرے، میری سہن پاک نہیں تیرے خزانے چ کمی، بی بی اسی کو نہ گا رہا، ساڑھے کل نہیں منگن ہو رہا، پیر ساجد شاہ جو وارث عزا پتر دے۔ آج سیدزادے کٹڑی بنائیے، وہ دے یتیم دا سیرہ بھی ہوئے گا، وہ دے گانا بھی ہوئے گا، وہ دے مہندی بھی ہوئے گی، اے ساڑھے رون دے بہانے نے۔ خطیب آل محمد کی بلا ذرا زیدی سے گامے شاہ پہ پڑھتے ہیں، کسی بندے پوچھا زیدی صاحب بڑے بڑے عالم ہو، ایک سوال کرنا ہے جی، علی اکبر نو امیر نہیں آدھے، حضرت عباس نو امیر نہیں آدھے، 13 سالن دے یتیم نو امیر قاسم کیوں آدھے؟ رو پہ تے رو کے فرمان لگے بھاویں 13 سالن دا ہی سمدہ حال ماں دی جھولی چاہیے۔ 13 سالن چ لقمہ ایک دن میں توڑ کے اپنے منہ چ نہیں پایا، ماں توڑ کے پتر دے منہ چ پان دیا۔ میں صدقے ہو وہاں، میں صدقے ہو وہاں، میرا مولا سجاد تشریف لے آنا، میرا کڑیاں لا امام اپنی مکان جلنا۔ نہیں آج تک مورخین فیصلہ کر سکے شہدائے کربلا چو زیادہ اجازت موت دی جناب عباس منگی ہے یا امیر قاسم منگی، اج تک نہیں فیصلہ ہو سکا۔ 7ویں دفعہ چاچے دے سامنے آئے، مظلوم منہ دوجے پاسے کر کے رو پوندے آن، چاچے دا گریہ وے کہ قاسم دی ہمت نہیں پوندی۔ 7ویں دفعہ جس لئے نومید ہو کہ واپس خیمے چاہنے، توڑے واسطے جملہ ہے میرا بیٹا، کربلا دی ماما لکی زین آئی، ہر ماں پتر پال دی رہی ہے بچان واسطے، کربلا دی ماما پتر ہی پالے نے کوہان واسطے۔ مسلح تے بیٹھی ہے ام فروا، خیمے دا پردہ ہٹیا تے قاسم اندر آیا، قسم خدا پاک دی ڈھننی ہے تے رو کیا دیئے تم اجے زندہ ہے، ڈگے ماں دے سامنے تے رو کیا دے اماں یتیم آنا، سفارشی کوئی نہیں، جیڑا جاندہ اجازت لے کے میرے ال چاچا ویکھ دے کوئی نہیں، میں جاننا میرے ال چاچا ویکھ کے رو پوندے نے منہ دوجے پاسے فرمائے میں اجازت لے دینی، پتر دا ہاتھ پکڑ کے ٹر پئی۔ میں تے رک کے بات کران تاں سمجھ آئے گی، شریف خاندانان دا قانون ہے، شرفا فیملیاں ماما دے بعد وڈیاں بھر جائیاں اماں ہوں دیئے۔ سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ دے بعد امام حسین بادشاہ امام ہو کے ام فروا دی عزت ماں جتنی کر دے۔ سننا مجلس کمال نہیں، اس نو گھر لے جانا کمال ہے۔ وڈیاں بھر جائیاں ماں ہوں دیاں نے، امام زمانوں کے کوئی گل ہے تے ٹر کے جاندے آن، تے آجان عباس ہے میرا وڈا گھر ہی ہے، میرے وڈے بھیرا دا حرم ہے، میری اماں بھر جائی ہے، ادھروں ماں پتر دا ہاتھ پکڑے ٹر میں اجازت لے دینی ہے، ادھروں شبیر ویکھے تے فرمایا غازی اسی اجڑ گئے ہیں، مولا کے بنے ہیں، فرمایا ہو ویکھ وڈا گھر ٹر کے آگے، اٹھ کے استقبال کی تے اماں بھر جائی تے میں نے دسنا کیوں آئے ہو؟ فرمایا نہیں بادشاہ غرضاں لے آمدے نہیں، ہر ماں سجدہ شکر کر بیٹھی ہے، کرم کرو میرے تے بھی، میرے پتر اجازت دے ہو، بندہ جی میں ڈکیا ہوئے رون تے پھٹ کے نہیں روندا، بھر جائی دے سامنے پہلی باری حسین پھٹ کے رونا تے رو کیا دے تسی میری ماں دی جگہ تے ہو، انہوں میں کی میں سمجھاواں، تسی تے میرا در سمجھو، کیڑا فرمایا شریفہ نو پتران تو زیادہ دہیاں پیاریاں ہوندی، قاسم ٹر گیا میرے دو ویڑیاں دے بوہ بند مرحبا مرحبا مرحبا، میرے حسن بھراد بوہ بند ہو جائے گا، میری دھی بیوہ ہو جائے گی، میں کو برادہ رنڈیپا کی میں برداشت کرا، ایڈا سخت جملہ ہے نہیں جناب ام فروا بحث کر سکی، روندے ماں پتر واپس آ گئے،
پریشان نے شہزادہ میر قاسم، پریشانی دی حالت وچ ہاتھ ماریا نہ تعویذ وجے حسن امام 3.5 سال دے آن تے پتر دے مونڈے تے تعویذ بنیا، تعویذ کھولیا نے، تعویذ نہیں وصیت نامہ آئی، دوڑ کے آئے نے چاچے دے ہتھاں تے رکھن، چاچا یہ ذرا پڑھو، شبیر پڑھیا ہے، مدت دے بعد بھرا دی تحریر بھرا دے سامنے جنگلاں چٹھے تے بیٹھے، جنت البقیع الموں کر کے آدھا او میرا مرن دے بعد مرین آلا، او میرا ایک کفن دے بعد دوجا پان آلا، اتے لکھے حسین کربلا دا جنگل ہوئے، دا محرم ہوئے، بدماش چوں پاسو تنویڑ جان، تو کلہ رہ جائیں، قاسم نو حسن سمجھیں، میری جگہ تس نو ضرور اجازت دیں، تحریر نو چم کے قاسم دے گلبائیں پا کے دن جا تیاری کر، تیری سفارش وڈی آ گئی، خوشی نال آئے، اماں تیاری، اماں اجازت مل گئی، 13 سال اندر رنڈے پا، ماں دے جذبات اپنی جگہ، پتر نو تیاری کر رہی ہے، موتیاں وردیاں پوا رہی ہے، اجے 5 منٹ نہیں گزرے تے باہروں سسکیاں دی آواز آئی ہے تے ہولے ہولے آواز آئی ہے، اماں بھر جائی آنکھوں تے میں اندر آ جا، بسم اللہ فرزند زہرا ہو نا، فرمایا تیاری تسی کیتی ہے، پاگ میں بنواواں، بسم اللہ تو ہر شہید نو پگ شبیر بنوائی ہے، لیکن جن پگ بنوان دیا نا آخری لڑ جڑا بڑھ جائی تات الحنک بلان دیا جی میں میت دا بلائے جاندے تی جس لئے اس یتیم دیواری آئی ہے، شبیر آخری لڑ تات الحق نانک نہیں، اے سامنے پلو بنا کے سٹے، جی میں سٹیاں پردے دار پلو برکے دا سٹ دیاں، صرف پلو نہیں سٹیا پھاڑ کے لڑیاں بنائیاں، جی میں سیرہ بندہ ہے، سکینہ دی نگاہ پہ گئی ہے، فرمایا بیکھو قاسم سیرے پائی کھلوتا جے، قاسم کھارے چڑھ چکا جے، قاسم دی تیا مرحبا مرحبا مرحبا، میں صدقے ہوں، فرمائے دن ملو میرے یتیم نو، سارے ملے، کسے رخسار چمیں، کسے متھا چمیں، کسے ہاتھ چمیں، اخیر تے مظلوم بچ کے، فرمائے قاسم میں نے بھی ملنا، فرمائے بسم اللہ چاچا، فرمائے بیٹا میں بیٹھنا، تو میری گودی چ بیٹھ، 13 سالان دا پتر جو ہولی چ بٹھا کے شبیر قاسم دے جوڑ چمڑے شروع کی، تو نہیں سمجھ آئی، میں فروادی جوڑ کیوں چم دے ہو، فرمائے گھوڑے ہوں دے سوم سخت نے، آفرینو داو کیا لیا، یہ دے جوڑ بڑے نرم نے، یہ امیر پیو دا امیر پتر ہے، تو تیار ہے ماتم واسطے، میں بیان کرنا، میں صدقے ہو پاؤں، شہدائے کربلا جو پہلا شہید ہے جس نے جناب عباس چاہ کے گھوڑے دی زین تے بٹھایا، تو اسی جان تو جتنے جوانان بنی ہاشم نے جنگی فنونی جناب عباس دے شاگرد نے، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ میر قاسم، جتنے شہزادے جنگی فنون حرب و ضربی جناب عباس دے شاگرد نے، جس لئے جناب امیر قاسم نے بٹھایا نے نا زین تے رکاباں لمبیاں نے پیر چھوٹے نے، یعنی رکاباں تھلے رہ گئیں، شہزادے دے قدم مبارک ہوتے رہ گئے، جناب عباس رکاباں کٹیاں نے، اتے کیتیاں نے، اتے بھی کر رہے ہیں تے رو بھی رہے ہیں، یہ ان خیمے دا منظر جے کسی نے سمجھ آوے، ایتھے روندے غازی دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کیا دینے، انہاں دے سامنے تے نہ رو نا، مہربانی جنہوں سمجھ آئیے، کیوں فرمایا یہ جنگلائیں تیرے آسرے تے آئی ہیں، یہ جڑیاں بدماشاں چ متکون کھلوتیاں نے تیری وجہ تو، یہ توں رو پیو تے نہ دے حوصلے کی بن گے، اتھروں پہنچ گیا دے بادشاہ ہی جو پھول کوئی مران دے قابل نہ، میدان بھیجا، 9 لکھ دی فوج، ترندے حرام زادے، انسانی لباسی چ حیوان، خون خار، لالچی لوگ، خون دے پیاسے، سیدان دا نوخیز تے نازک پھل، چاچا کھلو کے جنگی ہدایت دے رہے ہیں، قاسم بیٹا ذرا سجے حملہ کرو، ظالم آ رہا ہے ذرا اچھل کے سنوار کرو، ہدایات چاچے دے سن کے قاسم جنگ کر رہے ہیں، امیر حمزہ دیاں یاداں آ رہی ہیں، جعفر تیار یاد آ رہے ہیں، ہاشمی خون لڑ رہے ہیں، ایڈا سونا پہلے دے، قلب نو عقب تے، میمنہ نو میسرہ تے، 9 لکھ دی فوج الٹو پلٹ کر دیتی،
پسرے سعد ملاؤن دوڑے ارزق شامن بلائے سے وہ بغیرت ہے جڑا 1000 بندے نال اکلا لڑدا آئی جنگجو آئی بہادر آئی 1000 بندے نال دے کرو میرے تے حملہ کلا کھلو کے لڑدا آئی اتنا قوی آئی پسرے سعد اس حضرت مونڈے تے ہتھ رکھ کے دینا حملہ کر سے کہ توہین کی تھی یہ تو میری بندے عرب دے کی آکھن گے بچے نہ لڑدا رہے سفین دے بعد میں تیاریاں پہ کرنا میری تک علی دے پتر عباس تے ہے نا بچیاں تے میری تک ہی نہیں توہین میری اس نہ لڑنا ہاں میرے 4 پتر میں ایک بھیجنا ادھا سر لے کے وہ سکے بھیج اس پہلا بھیجیا قاسم فی النار کی تے دوجا قاسم فی النار کی تیسرا 4 پتر ارزق دے تڑپ دینے اے پتران دی تڑپن وے کے کتا حرام زادہ اناؤ کے لوئے نہ لدیا گرز ہتھیار لے کے دوڑے آئے تیری چیخ نکل جائے گی ادھروں ارزق دوڑے آئے ادھروں کھلوتا عباس جھن پہ حسین آدن کے بڑے یاد ہے ماں زہرا دا واسطے میں نے بھیج کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے رومن دی میں صدقے مولاؤ عرب دا منیا بہادر ہے میرا یتیم ہی ہے میرا تصاوی ہے میرا بھوکا بھی ہے اتنا تجربہ بھی نہیں وہ 1000 بندے نال اکلا لڑدا ہے نفس مطمئنہ عباس دے مونڈے تے ہتھ رکھ کے دن چلو ٹھیک اج توں دعا کر میں امین آخنا ابو الفضل العباس ہاتھ چاہ رہے خدایا میرے یتیم دی مدد کرنا حسین زہرا دا پتر آکھرے آمین یا رب العالمین چاچیاں دے ہاتھ اٹھے وے کے فضا خیمے دے کھلوتی ہاتھ چاہیں ماں مسلح تے فضا دے ہاتھ وے کے وال کھولے نے مسلح تے پہ یادی میرا اللہ میرے کھلے والاں دواز دا میرا اللہ میرے رنڈے پہ دواز دا میرا اللہ میرے یتیم دی مدد کر دے ماں دی دعا لے کے ٹوری کدی ناکام نہیں آئے گا ادھو اتنے ہاتھ بلندان ادھرو حرامی انیاؤں کے حملہ کیتے ہیں عباس آدھے نے قاسم اچھل کے اللہ بیٹا تیری زندگی کرے پکڑو تے آل نہیں بیٹا موتے نہیں تیریاں بہنا تیرا چہرہ ویکڑ گیا تو سارے تے کر لے مانتا ہوں ساری زندگی تو رونا ہے عباس آدھے نے بیٹا اچھل کے حملہ کرو اے حرامی آیا ہے حسن دے یتیم اچھل کے اللہ اکبر حملہ کیتے دھوڑ پھٹیے ارزق دا دھاڑ اوتھے آئی سار اوتھے آئی عباس پہ دن شاباش بیٹا تلوار دی نوک تے ارزق دا سر چاہے حجدہ اوتھے آئے جتھے دو میں چاچے کھلوتے آن اد وشکار ارزق دا سر مٹی تے سٹ کے چاچے غازی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دا چاچا ارمان کدی تسا نہ ہونا چاچا جی میں شامیاں نو شام بکھانی آئی میں کوفیاں نو کوفہ مر کری یتیم دا ماتم ضرور کری بھائی میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے سینے نالا کے شبیر متھا چم کیا دینے آج حسن یاد دیوا دیتے چاچا ارمان تس کھا گئی ہے حوصلہ بیٹا اتھے 2 روایتان میں 2 میں پڑھ دینا ایک روایت مظلوم کربلا اپنی انگوٹھی شہزادے دے منہ چ رکھی ہے 72 گھنٹے دی پیاس تھوڑی جی تسکین ہوئی ہے ایک مورخ لکھے نہیں اپنی زبان پتر دی زبان تے رکھی نہیں تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے چاچا تواڈی زبان تے میرے تو بھی زیادہ خوش کے ہاں بیٹا میں جاننا تو بہت تسے ہے اچھا بیٹا میں دعا کرنا تیرا نانا تین حوض کوثر تے جامع کوثر پلائے گا قدمہ تے ہاتھ لگیا چاچا چلا جہاں فرمایا جاؤ بیٹا اللہ دے حوالے دوبارہ میدان نچایا فوج ہل چل مچ کی جس کلیاں ارزق نو قتل کیتا ہی شیعہ سنیاں حرامی ایک دوجے دے پیچھے چھپڑ لگ پہ ایک بے غیرت اعلان کر کے آدھا ہے کلے کلے تو نہیں مردہ حسن دا یتیم ہے ہاشمی خون ہے انہوں مارنا ہے 4 پاسوں کٹھا حملہ کرو بیٹھیاں میریاں بہنہ میں تو انوے خایا تو سے نکے نکے بچے چاچے وے دے پیان جی میں چان بدلان چھپ دے حسن چاچیاں کو چھپن لگ پہ حرامی لا
نہیں پتھر مارو جڑے جوان ماتمیوں سجیوں پتھر لگ دے آن قاسم کھبے زین تے جھکدائے کھبیوں پتھر لگ دے آن قاسم زین تے سجے جھکدائے ایک حرامی آدھے پتھر نہ مارو ہن تیر مارو جے ماتم کرو نازک بدنی چوں سجیوں تیر کھبے نکل دے آن کھبیوں سجے اجے تیران دی بارش نہیں مکی ایک حرامی بھجے اس گنڈالے پاس میں زمارے آئے جے تو ماتم نہ کرے میں تکلیف ہو سیدھا ہو کیا لیا صحابہ بن سعد بے غیرت لوہے دا گرز چایا ہے قاسم دے سارے چمارے آئے حسن دی پاک کھپے جھنیے شہزادہ سجے جھنیے گھوڑے دے گل بائی پاکے پیادہ یتیم نوا آز یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم دے آواز ہو تینو واسطہ پکڑو میرا بیٹا تسی بہناں نو نصیب ہو تسی دیاں نو نصیب ہو میریاں بیٹیاں میریاں بہناں میریاں ماواں اللہ توڑیاں جھولیاں پر کرے قاسم دا صدقہ کوئی تے ایسیاں ہو سن جنہ بھیراواں دیاں مہندیاں دیاں تیاریاں کیتیاں ہو سن جے سائی کر لینے تے میں اگلا جملہ پڑھا رو رو کے پیدا یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہون لاش یتیم تے آواز تینو واسطہ اکبر اصغر دا میری دہتو لہناک شبیرہ دن ہے قاسم جیڑا جھنے آئے او آپ لتھے تو کیوں بار بار آنے میں گھوڑے کو لہا یتیم اچارو کیا دے چاچا میں کدی تکلیف نہ دیندہ میری ہکو مجبوری ہے میرے پاس گئے پائے حیر رقابہ وچ آزے ماتم کرو نا او میرے پاس گئے پیر آفرین 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 میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں او میرے پاس گئے پیر رقابہ وچ آزے نہ گھوڑے تو لہاوا ایک باری امڑی میرا پتر حوصلے نال میرا بیٹا بڑے حوصلے نال او میرے پھاس گئے پیر او میرے پھاس گئے پیر میں صدقے ہوں ایک آخری بیان کریے پھر میں گڑڑی منگاوا تو سو سونا رو لیا علی دیاں دیاں توڑے درازی ہون آؤ بی بی پاک اپنے پتر دی مکان قبول فرما سیدہ پاک آؤ بی بی اپنے پتر دا پرسہ لے لو رو رو کے پیادہ چاچا میرے پاس گئے پیر رقابہ وچ آزین گھوڑے تو لہاوا نے ایک واری امڑی علمان بھائی علمان بھائی علمان بھائی اے نہیں ہو سکتا بولائے حسن دا یتیم تے شبیر نہ آوے لیکن علماء لکھے جتنا جلدی ٹرے حسین دے آون تو پہلے سجے دے گھوڑے کھبے بھاج گئے کھبے دے گھوڑے سجے بھاج گئے اتھے آئے جتے قاسم بلائے 57 سال دا بلڑے کمر تے ہاتھ رکھیے غریب امان سجے کھبے وے کیا دے بلڑا چاچا گئی کتھے لتا ہوئے کوئی جواب نہیں آیا فرمے دن قاسم میں ضعیفہ بول تو کتھے جدن آنکھیں نہ بول کوئی ٹکڑا اٹھے آئے کوئی اٹھے آئے کوئی گھوڑیاں دیا سمہ نالو کوئی نیزیاں دیا انیاں نالو ہولی ہولی آواز آئے چاچا ویک میں تقسیم ہو گیا آفرین جوانہ تے کنٹرول کرو بھائی جوانہ تے کنٹرول کرو بھائی یہ تسی آنکھوں تے میں بہن پڑھا جڑے توڑے جذبات نے گرمی میں دے رہے کنہ بہنہ دے کلے کلے ہو سو جے حوصلہ کرو تو میں آخری بیان کرا شبیر اب بسم اللہ میرا بیٹا
پھر پڑھا میرے پھنس گئے پیر اور رکابہ وچ آزے نہ گھوڑے تو لہاون ایک باری امڑی میں صدقے ہوں میری ڈیوٹی تمام ہو گئی شبیر کمر نالو ابا لہائی جی میں مالی پھل چڑ دے ایک ایک ٹکڑا چین دے چم کے رکھ دے دعا چین دے چم کے رکھ دے جی بسم اللہ کرا او میرے پھنس گئے پیر اور رکابہ وچ آزے نہ گھوڑے تو لہاون او میرے پھنس گئے پیر تسی حوصلہ کرنا ہے تسی حوصلہ کرنا ہے انہاں بچیاں دے منہ پھٹ جان کے بھائی انہاں بچیاں دے چہرے پھٹ بیٹا حوصلہ او میرے پھنس گئے